تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو اہم ترین امور ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے دو حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا جو ہمارے لیے زندگی میں بڑی کام آنے والی ہیں، خاص طور پر دنیاوی زندگی گزارنے کے متعلق۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نجا اول هذه الامت بالیقین والزہد، یعنی اس امت کے جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام تابعین کا دور، تو پہلے زمانے کے اس امت کے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کی کامیابی کی دو وجہ تھی۔ ایک یہ کہ ان کے دل میں یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسول کی ذات پر اور آخرت پر، دین پر، یعنی احکام اسلام جو کچھ بیان کیے گئے وہ اس کو یقین سے مانتے تھے، دل سے مانتے تھے، اس لیے کامیاب ہوئے۔ اور دوسرا، ان کے پاس زہد تھا۔ زہد کا معنی ہوتا ہے کنارہ کشی، یعنی دنیا سے بقدر ضرورت لینا اور ضرورت سے بڑھ کر جو چیز بھی ہو اسے چھوڑ دینا، اس کو طلب نہ کرنا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ تو تمام زندگی صحابہ کرام کی زاہدانہ زندگی گزری۔ زہد کا یہ معنی ہے، لیکن آپ یہاں بات یاد آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی آپ اشعار سنے ہوں گے کسی سے، کوئی نعت خواں سے، یا کوئی اور بھی کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور اشعار میں عام طور پر لوگ زاہدوں کو للکارتے ہیں، اے زاہد تو ایسا ہے، اے زاہد تو ایسا ہے۔ تو یہ زاہد کو للکارنے والے کس کو للکار رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کو للکار رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو للکار رہے ہیں، کس کو آر دلا رہے ہیں اور کس کے بارے میں کمتری کا احساس رکھتے ہیں؟ کیا حضرت عثمان غنی، کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے متعلق برائی ہے؟ یا پھر حضرت غوث پاک کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، یا غریب نواز کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں؟ کس کو کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پڑھنے والے بے عقلوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ لکھنے والا لکھ دیا اور اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے زاہد ایسے ہے، تو زاہد ایسا ہے۔ سب سے بڑے زاہد تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں، ان سے بڑھ کے اور کون زاہد ہو سکتا ہے؟ پھر جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب زاہد تھے، سب دنیا سے دور تھے، دنیا سے کنارہ کش تھے۔ تو اسی لیے کچھ سن رہے ہیں تو بھی سوچ سمجھ کر سننا چاہیے، کچھ بول رہے ہیں تو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی امت کے زمانے کے لوگ، پہلے زمانے کے لوگ یقین اور زہد کی زندگی کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخری زمانے کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے ہلاک ہونے کی بھی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ وہ بخیل کنجوس ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ ان کی امیدیں بڑی ہوں گی۔ اب آپ غور کیجئے، ہمارے پاس بخالت ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے پاس امیدیں ہیں یا نہیں ہیں؟ امیدیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، کل کیا کریں گے، کون سا لباس پہنیں گے، کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا معاملہ کریں گے، کون سی دعوت میں جائیں گے، ساری امیدوں میں زندگی گزر گئی۔ کل یہ کریں گے، پرسوں یہ کریں گے، کل تو جناب کل ہے، کل آنے کے لیے اور گھنٹے باقی ہے، یہاں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے۔ کون کب جائے گا کس کو پتہ ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کسی کو اطلاع دے کر نہیں آتے کہ میں آ رہا ہوں، تیری روح قبض کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے، اور لوگ گھنٹوں کی باتیں کر رہے ہیں، سالوں کی باتیں کر رہے ہیں، فیوچر پلان کر رہے ہیں، یہ امیدیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی امیدیں اور بخالت اور کنجوسی کی وجہ سے آخری زمانے کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب آخری زمانے کا مطلب قیامت سے بالکل پہلے والا مراد نہیں ہے، امت میں جب یہ عادتیں آ جائیں گی وہی آخری زمانہ ہوگا۔ یہ دو عادتیں آج دیکھیے کہ ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ بخیل ہیں تو آخری زمانہ آ گیا، اور لمبی امیدیں ہیں، آخری زمانہ آ گیا۔ اب ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم کیسے بخیل، ہم تو اچھا خرچ کرتے ہمارے گھر پہ، بال بچوں پہ۔ تو حاضرین، بخیل اس کو نہیں کہتے، بخیل دراصل وہ آدمی ہوتا ہے جو دین کے نام پہ خرچ نہیں کرتا۔
جو دین کے نام پہ خرچ نہیں کرتا اصل وہ بخیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب دین پر خرچ کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ 10 20 روپئے 100 روپئے دیتے ہیں، اور دنیا پہ خرچ کی بات آتی ہے ہزاروں روپئے لٹا دیتے ہیں۔ فرق دیکھ لیجئے آپ کہ ایک ہمارا کوئی بچہ آئس کریم مانگ لے تو 50 روپئے کی دلاتے ہیں، اور جمعہ کے دن مسجد کے ذمہ دار مسجد کے تعاون کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم 10 20 روپئے ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہماری وخالت ہے۔ تو حاضرین، دین کے لیے خرچ نہ کرنے والا بخیل ہے، دنیا کے لیے خرچ کرنے والا سخی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اس امت میں اب بخالت بھی آ گئی ہے اور امیدیں بھی آ گئی ہیں، اس لیے یہ امت ہلاک ہوگی۔ سرکار نے فرمایا ہلاک ہوگی تو نہیں ہوگی، برابر ہوگی، ہو رہی ہے۔ آج کون سی عمدگی پر، کون سی بلندیوں پر یہ امت ہے؟ ہر جگہ ہلاکت میں، ہر جگہ نقصان میں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف یہ ارشاد فرمائی، اعلام النبوہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک منقول ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزہد فی الدنیا یریح القلب والبدن، دنیا میں کنارہ کشی یعنی ضرورت کے بقدر لینا، لمبی امیدیں نہ رکھنا، خواہشیں بڑی بڑی نہ رکھنا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں کنارہ کشی انسان کے دل اور بدن دونوں کو راحت دیتی ہے، دل بھی چین و سکون میں رہتا ہے، بدن بھی راحت میں رہتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، سنتے ہوں گے، پچھلے 20-25 سال پہلے جو بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا، سنے نہیں تھے کبھی، آج وہ بیماریوں میں عام لوگ بھی مبتلا ہیں، عام ہو چکی ہے بیماریاں۔ تو بدن بھی مصیبت میں مبتلا ہے اور دل بھی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ دنیا طلب کی محبت، دنیا پانے کی حرص اور ہوس، یہ ہم سب کو لے ڈوب رہی ہے۔ اور پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الدُّنْيَا تُطِيلُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، یعنی دنیا میں رغبت رکھنا غم اور مصیبت کو بڑھا دیتا ہے، غم اور مصیبت کو بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں رغبت رکھیں، تو جتنے دنیا میں رغبت رکھتے ہیں